like you. Be strong. دوستوں ایک نئے ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہیں۔ دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذہین اور ذہانت کے عجیب و غریب واقعات بیان کروں گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستوں ویڈیو کی تفصیل پر جانے سے پہلے ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستوں پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگاتی تھی اور وہ سو جان سے اس کا عاشق تھا۔ بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی، اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی، مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا۔ مرد اس کو یہی نہیں کہ ستاتا نہیں تھا بلکہ محبت کرتا تھا، مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھی ہوئی بات چیت کر رہے تھے۔ بیوی کچھ کہہ رہی تھی، مرد نے بھی کوئی جملہ کہا، بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے۔ وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا اور ہر چند لمحہ بلوانا چاہتا تھا، مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اسی طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب اس نے فقہا کے دروازے جھانکنے شروع کی، ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ چپ رہی تو طلاق پڑ جائے گی، یہ تو تیری طرف سے شرط ہے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ جا کر اس کی خوشامد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤ، ورنہ صبح صادق ہوتی ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سب نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ وہ وہاں کا حاضر باش تھا، متفکر اور پریشان بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کچھ کہہ دیا تو اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق۔ اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں پڑے گی، مطمئن رہیے۔ اب وہ مطمئن ہو کر آ گیا۔ فقہا نے امام صاحب پر طعن شروع کیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں۔ ایک صریح حکم ہے کہ اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھا گھنٹہ رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور سے تہجد کا اذان دینا شروع کر دی۔ اس عورت نے جب اذان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی، بس بول پڑی اور کہنے لگی صبح صادق ہو گئی، میں مطلقہ ہو گئی، اب تیرے پاس نہیں رہوں گی۔ جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، وہ تہجد کی اذان تھی۔ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقیہ بھی ہیں اور مدبر بھی۔ دوستوں دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو ہمارا پتہ کسی کو بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین، اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کچھ کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اجمالاً کہہ دو۔ اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی، میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ بتلایا کسی کو تو بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے، وہ تو محلے کے ہے، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مطمئن رہ، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، وہ اور تو ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے گا۔ اس میں چور بھی تھی، اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ اس شخص کو بھی بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے اس کے متعلق کہہ جاتا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گویا بتلا نہیں دیا بلکہ بتلا بھی دیا کہ یہی چور ہے، اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی اور مال بھی مل گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔